اب آئیے حضرت والا کے بعد ہمارے ہی علاقے سے تعلق رکھنے والے ایک نوجوان عالم دین، با کمال با صلاحیت عالم دین، جن سے میری مراد حضرت مولانا عبداللطیف صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہیں، میں حضرت والا سے درخواست کروں گا کہ اپنی قیمتی باتوں سے ہم تمام سامعین کو مستفید فرمائیں۔ آپ حضرات کے سامنے حضرت مولانا عبداللطیف صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح من تزکا، وقال علیہ الصلاۃ والسلام ان اللہ لا ينظر الى اجسادکم ولکن ينظر الى قلوبکم، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہے کہ اس خالق کائنات نے ہم کو اس پرفتن دور میں ایک پاکیزہ مجلس، یعنی اپنے زندگی کو بدلنے والی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، ایسی مجلسوں میں اللہ والے جو ہے کثیر تعداد میں اور کثرت سے ایسی مجلسوں کو ڈھونڈ کر، ایسی مجلسوں کو تلاش کر کے ایسی مجلسوں میں بیٹھا کرتے تھے۔ قرآن مقدس کی ایک آیت ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وہ شخص کامیاب اور کامران ہو گیا جو شخص اپنے آپ کو پاک کر لیا، اپنے نفس کو قابو میں کر لیا، خواہشات سے بچ گیا، اللہ کے نافرمانی سے بچ گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف چلنے سے بچ گیا، وہ شخص کامیاب اور کامران ہو گیا۔ آج ہم سب کا نظریہ ہے کہ ہم جب دنیا کی ڈگریوں میں، دنیا کے مالداروں میں اور دنیا کے بلڈنگوں میں اعلیٰ مقام پر فائز ہو جاتے ہیں، ہمیں دنیا والے کہتے ہیں کہ یہ شخص کامیاب ہو گیا۔ کیوں؟ اس کی آنکھ میں دیکھتا ہوا نظر آ رہا ہے یہ شخص جو ہے دنیائی اعتبار سے کامیابی کے ترقی پر گامزن ہے، لیکن اللہ کا قرآن کہتا ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ وہ شخص کامیاب نہیں جس کو دنیا مل گئی، ڈگریاں مل گئی، نوکریاں مل گئیں، بلکہ کامیاب وہ ہے جو شخص جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا۔ میرے بھائیوں، بزرگ، دوستو، دنیا میں کم و بیش 18,000 مخلوقات ہیں، زندگی گزرتی ہے، سب کی گزرتی ہے، ہماری بھی گزرتی ہے، لیکن کامیاب اور عقلمند چالاک انسان وہ ہے جو جانے سے پہلے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے، اپنے تمام نفس کو خواہشات سے بچا کر اللہ رب العزت کے خواہش کے مطابق زندگی گزار لے۔ اس لیے میرے بھائیو، بزرگ، دوستو، اللہ رب العزت نے زندگی دی ہے، یہ میرے اور آپ کے لیے نعمت بھی ہے اور امانت بھی ہے۔ اگر اس زندگی کو اللہ کے حکم کے خلاف اور اللہ کے نبی کے طریقے کے خلاف گزاریں گے تو اس نعمت کی ناشکری ہوگی، اور جس زندگی کو اللہ رب العزت نے امانت دیا ہے اس امانت میں خیانت ہوگی۔ اس لیے دنیاوی زندگی میں رہتے ہوئے ہم اپنی زندگی کو سنوار کر، ایمان کو بنا کر، بچا کر جب دنیا سے لے کر جائیں گے، اللہ کا وعدہ ہے اللہ رب العزت دنیا میں بھی کامیاب فرمائیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب فرمائیں گے۔ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے جس کو قرآن نے فرمایا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ۔ اس لیے میرے بھائی، بزرگ، دوستو، دنیا کی تمام چیزیں فنا ہیں، اس لیے اللہ رب العزت جو ہے کسی انسان کے جو ہے طاقت کے بلبوتے یا کسی شکل کی بنیاد پر یا کسی کے جو ہے صلاحیت کی بنیاد پر فیصلہ نہیں فرمائیں گے، بلکہ اللہ رب العزت نے فرمایا الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ وہ شخص کامیاب اور کامران ہے، وہ شخص بامراد ہے، وہ شخص جو ہے اپنا آخرت سنوار کر آیا ہے، جو شخص اپنے دل کو غلط چیزوں سے، ناپاک چیزوں سے اور کہتے ہیں کہ خواہشات سے بچا کر لے کر آیا ہے، وہ شخص کامیاب ہے۔
کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ ندامت کے آنسو کے دانے بہت ہیں، ندامت کے آنسو کے دانے بہت ہیں، تیرے بخشنے کے بہانے بہت ہیں، تیرے بخشنے کے بہانے بہت ہیں۔ یہ مسجد یہ کعبہ یہ دیر و حرم کیا، یہ مسجد یہ کعبہ یہ دیر و حرم کیا، تو ملنا جو چاہے ٹھکانے بہت ہیں، تو ملنا جو چاہے ٹھکانے بہت ہیں۔ تو میرے بھائیو بزرگو دوستو، یہ خانقاہی اصلاحی مجلس جو سیمائی پروگرام ہوتا ہے، یہ صرف ہمارے جو ہے مقصد حاضری نہیں ہے، بلکہ مقصد ہے کہ ہم اس مجلس میں بیٹھ کر اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں۔ جس دن میں اور آپ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں گے تو میرے بھائیو بزرگو دوستو، اس پروگرام کا مقصد کامیاب ہو جائے گا، ہمارا یہاں آنے کا مقصد کامیاب ہو جائے گا، اتنے لوگ جو کار خیر کر رہے ہیں ان تمام لوگوں کا مقصد کامیاب ہو جائے گا۔ جب ہم جو ہے اس مقصد سے ہٹیں گے اور لوگوں کو ایک دوسرے کے دیکھا دیکھی شریک ہوں گے تو میرے بھائیو بزرگو دوستو، زندگی اور وقت تو ایسے ہی گزر جائے گا، وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا، لیکن اصل جو ہے ہم نامراد رہ جائیں گے۔ یہ مجلس بہت قیمتی مجلس ہے، اتنے دور سے بزرگوں کا آنا ہوتا ہے، علماء کی آمد رفت ہوتی ہے، اور ہم اپنے آپ کو اصلاح کی نیت سے یہاں پر جمع ہوئے کہ ہم اپنے آپ کو بدلنے کے لیے آئے ہیں، اللہ والوں کے حوالے کرنے کے لیے آئے ہیں۔ جس طرح صحابہ اکرام رضی اللہ اجمعین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت میں رہ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفتوں سے متصف ہوئے تھے، اسی طرح ہم بھی اللہ والوں کے صحبت میں رہ کر اپنے نفس کی پاکیزگی اختیار کریں گے، اپنے آپ کو پاکیزہ راستے پر چلائیں گے، جھوٹ سے توبہ کریں گے، غیبتوں سے توبہ کریں گے، حرام چیزوں سے بچیں گے، امانت میں خیانت کرنے سے بچیں گے، دھوکہ دہی سے بچیں گے۔ تو میرے بھائیو بزرگو دوستو، جب ان تمام چیزوں پر پابندی ہوگی تو ہمارے نمازوں میں خشوع آئے گا، خضوع آئے گا، ہماری زندگی پاکیزگی کے ذریعے سے گزرے گی۔ تو قرآن کی اس آیت کا مصداق ہم بنیں گے جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون۔ کہیں فرمایا قد افلح من تزکا، کہ کہیں فرمایا کہ مومن کامیاب ہو گئے، کہیں فرمایا وہ شخص کامیاب ہو گیا، کہیں فرمایا وہ شخص کامیاب ہو گیا جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا۔ میرے بھائیو بزرگ دوستو، قرآن میں ایک آیت ہے جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جس نے ایک لمحہ بھی ایک گھڑی بھی اللہ کو یاد کر کے، اللہ کے کبریائی کو یاد کر کے، اللہ کی قدرتوں کو یاد کر کے، اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کے اللہ کی یاد میں رو دیا اور اپنے نفس کو بچا لیا، پاکیزگی اختیار کر لیا، اللہ رب العزت کہتے ہیں اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ دو قطرے اللہ رب العزت کو بہت پسند ہیں، دو قطرے، ایک وہ قطرہ جو اللہ کو یاد کر کے اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کر کے اور اس کے آنکھوں سے گرم آنسو نکل جاتے ہیں، اللہ رب العزت اس کے آنکھ کے آنسو زمین میں نیچے گرنے سے پہلے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ اسی طرح وہ شہید جو اللہ کے راستے میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے خون کو بہایا ہے، اس کا خون کا قطرہ زمین میں گرنے سے پہلے اس کی جو ہے جنت میں داخلہ ہو جاتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگو دوستو، آج ہمارے دل اتنے سخت ہو چکے ہیں کہ اللہ والوں کی مجلس سے لگتے ہیں، اللہ کے احکام ہم ادا کرتے ہیں، قرآن پہلے کے زمانے سے آج بہت زیادہ پڑھی جا رہی ہے، نماز پہلے لوگوں سے آج بہت زیادہ پڑھی جا رہی ہے، اجتماعات پہلے سے زیادہ اور ہو رہی ہیں، دین کے کام پہلے سے زیادہ اور ہو رہی ہیں، دین کی تقریریں پہلے سے زیادہ اور ہو رہی ہیں، دین کی باتیں پہلے سے زیادہ اور ہو رہی ہیں، لیکن وجہ کیا ہے؟ پتہ چلا میرے بھائیو بزرگو دوستو، ہمارے دل بگڑے ہوئے ہیں،
ہمارا اندر کا حال بگڑا ہوا ہے. دل میں ایک ٹکڑا ہے. حدیث میں کہا گیا فی قلبی مضغہ کہ تمہارے جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتڑا ہے. اذا صلح الجسد کلہ، جب وہ گوشت کا لوتڑا صحیح ہوتا ہے تو تمہارے جسم کے تمام اعضاء صحیح کام کرنے لگتے ہیں. وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، جب وہ گوشت کا ٹکڑا کہتے ہیں کہ خراب ہو جاتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور میں اس کا جو ہے محبتیں پیوست کر جاتی ہیں، خواہشات پیوست کر جاتی ہیں، جب وہ بگڑتا ہے پھر جسم کے اعضاء تمام اسی کے تابع ہو جاتے ہیں، پھر وہ بھی بگڑنے لگتے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں بزرگ دوستو، یہ جو اللہ والوں کی مجلسیں ہیں، یہ جو اللہ والوں کی محفلیں ہیں، یہ ہمیں نہیں بلکہ ہمارے دل کو بنانے والی مجلسیں ہیں. یہ ہمیں نہیں ہمارے زندگی کو بدلنے والی مجلسیں ہیں. جب دل یہاں بگڑیں گے پھر دنیا کا کوئی ایسا مقام نہیں، کوئی ایسا جگہ نہیں، کوئی ایسی مجلسیں نہیں جہاں ہمارے دل بنیں گے، جہاں ہم اپنے آپ کو سدھار سکیں گے. اس لیے یہ اللہ کا احسان ہے، فضل ہے، کرم ہے، اور ہمارے سامنے اس مدرسے کی بہت بڑی قربانی ہے کہ ہم جیسے کہتے ہیں کہ گھومتے پھرتے لوگوں کو، دنیا میں مست لوگوں کو، دنیا میں مشغول لوگوں کو، اپنے کام و کاج مشغول لوگوں کو، یہ اللہ رب العزت کا احسان ہے اور مدرسے والوں کا ہم پر کرم ہے بہت بڑا کہ ہمارے لیے، ہماری فلاح و بہبودگی کے لیے، ہماری کامیابی اور کامرانی کے لیے، ہمیں دین کی طرف کھینچنے کے لیے، ہمارے رخ کو دین کی طرف موڑنے کے لیے، ہمیں دنیا سے متنبع کرانے کے لیے حضرت مولانا اختر صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے ایک ایسا عظیم کام انجام دیا ہے کہ اس کے ذریعے سے نہ جانے کتنے نوجوانوں کو توبے کی توفیق مل جاتی ہے، نہ جانے کتنے لوگوں کو نماز میں خشوع و خضوع کو توفیق مل جاتی ہے، نہ جانے کتنے لوگوں کو اپنی زندگی بدلنے اور سدھارنے کی توفیق مل جاتی ہے، نہ جانے کتنے عورتوں اور بچوں کو اپنے اندر دینداری کی صفت مل جاتی ہے. یہ اس مدرسے کی اور اس مدرسے کے کارکنان کا بڑا احسان ہے. یہ ہم آئے ہیں، یہ ہم احسان نہیں بلکہ ہم پر، ہمارے سامنے اللہ والوں کو لا کر، ہمارے سامنے اللہ والوں کی باتیں سنا کر، یہ ہم پر بڑا احسان ہے کہ ہم جو ہمیں کہتے ہیں کہ 3 مہینے 4 مہینے میں یا 2 مہینے میں ہمیں ایسے ایسے بزرگوں کو جو ہے چہرے کی زیارت کی توفیق ملتی ہے اور ہمیں اپنے پھر سے اپنے زندگی کو جو ہے متنوع کرنے کی توفیق ملتی ہے. اس لیے میرے بھائیوں بزرگ دوستو، یہ زندگی بڑا قیمتی سرمایہ ہے. جو وقت اللہ کے حکم کے خلاف گزر جاتی ہے، جو وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف گزر جاتی ہے، اس بارے میں اللہ رب العزت کے یہاں پوچھو گی. کہیں فرمائے لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا. لوگو تمہیں میں نے دل دیا تھا، کیا تمہارے دل جو ہے میرے یاد سے گھبرائے؟ کہیں فرمایا تمہیں کان دیے گئے تھے، کیا میری باتیں نہیں سنائی گئی؟ کہیں فرمایا تمہیں جو ہے زبان دی گئی تھی، میرے ذکر سے تمہارے اپنا زبان کو روکے. کہیں فرمائے ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشره یوم القیامۃ اعما. وہ شخص جو اللہ کے ذکر سے، جو اللہ کی یاد سے، جو اللہ کی جو ہے ذکر کی مجلسوں سے غفلت میں رہا، اعراض کیا، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کو حشر کے میدان میں اندھا اٹھائیں گے. اور اللہ رب العزت قیامت تو دور کی بات، دنیا کی زندگی، میٹھی زندگی کو بھی تنگ کر دیں گے، پریشانی میں ڈال دیں گے. انسان حیران و پریشان رہے گا اور سکون کے لیے یہاں جائے گا وہاں جائے گا اور جو ہے اپنی تکلیفیں اس کو بتائے گا اس کو بتائے گا، لیکن اس کو چین نہیں آئے گا، سکون نہیں آئے گا. کیوں؟ اللہ رب العزت کا قرآن کہہ رہا ہے ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. پھر اس کی جو پریشانی یہی نہیں ختم ہوتی ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے وَنَحْشُرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَامًا، اور ہم حشر اندھے پن کی حالت میں کل قیامت کے دن کریں گے. وہ شخص کہے گا قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي عَامًا. یا اللہ مجھے اندھوں کی شکل میں میرا حشر کیوں کیا، مجھے اندھوں کی شکل میں کیوں اٹھایا، حالانکہ میں تو بینا تھا، میں تو دیکھنے والا تھا، میں تو جاننے والا تھا، میں تو سننے والا تھا. وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا. اللہ کا فرمان آئے گا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا. کیا تمہارے پاس ہماری نشانیاں، ہماری باتوں کو سنانے والے، ہماری باتوں کو بتانے والے علماء اکرام، اللہ والے، اللہ کے جو ہے دین پر چلنے والے ہماری نشانیاں، ہمارے عذاب سے نہیں ڈرائے تھے، ہماری وحدانیت کو نہیں پہچان دلائے تھے، ہماری باتیں نہیں بتائے تھے، قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کر نہیں سنائے تھے. فَنَسِيتَهَا. تم نے اس کو سن کر انسنا کر دیا، تم غفلت میں رہے. فَنَسِيتَهَا. آج تو بھی بھلا دیا جائے گا. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں دوستو،
حضرت مولانا دامت برکاتہم نے مجھے 10 منٹ کا وقت دیا تھا. اللہ رب العزت جو ہے ہم سب دعا کریں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ رب العزت اس ادارے کو اور اس کے جو ہے ادارے کے خادموں کو اور اللہ رب العزت اس کے کارکنوں کو, معلمین کو, مخدومین کو, سب کو بے حد قبول عطا فرمائے, اور اللہ رب العزت افزو ترقی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.